یہ ہیں ٹھٹا میں موجود بادشاہی مسجد میں لگے ہوئے ٹائلز کے فوٹوگرافز۔ یہاں پر شاہ سائیں کے ہر بیت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور خلاصہ بھی موجود ہے۔ تو سب سے پہلے اس فائل کو صفائی ستھرائی کر کے فیومیگیشن کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ہاتھ لگانے سے ٹوٹنے لگتے ہیں، انہیں خاص طریقے سے لیمینیشن کے ذریعے درست حالت میں لایا جاتا ہے۔ سندھ آرکائیوز کی ایک اور عجوبہ کاوش، اس پیٹرن کو دیکھ کر کچھ یاد آیا۔ یہ ہیں ٹھٹا میں موجود بادشاہی مسجد میں لگے ہوئے ٹائلز کے فوٹوگرافز، جس پر ریسرچ کی سندھ آرکائیوز نے اور پتہ لگایا کہ اس قسم کے پیٹرنز صرف مشہور زمانہ حالہ ہینڈی کرافٹس میں نہیں ملیں گے آپ کو، بلکہ یہ مغلوں کے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں، اور تحقیق کرنے والے ہیں سندھ آرکائیو۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی جو رسالو، جسے پڑھنے کی خواہش شاید ہر انسان کی ہوگی، لیکن سمجھنے کی طاقت شاید کسی میں، لیکن سمجھانے کی کوشش ضرور کی ہے۔ سندھ آرکائیوز نے پورے کے پورے شاہ جو رسالوں کو ایک ساتھ سمیٹ کر، صرف اتنا ہی نہیں، یہاں پر شاہ سائیں کے ہر بیت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور خلاصہ بھی موجود ہے۔ یہ ہے عجوبہ سندھ آرکائیوز کا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ متعلقہ شعبے یا ادارے سے جب کوئی تاریخی ریکارڈ یا فائل انتہائی خستہ حالت میں آرکائیوز کے اسٹیک میں پہنچتی ہے، تو سب سے پہلے اس فائل کو صفائی ستھرائی کر کے فیومیگیشن کے لیے بھیجا جاتا ہے، جہاں اسے خاص مشین ویکیوم فیمیگیشن چیمبر میں ڈال کر 48 گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور دیگر کیمیائی ادویات کے ذریعے اس فائل کے جراثیم کو ختم کیا جاتا ہے۔ پھر ان اوراق کو ایک ایک کر کے مختلف کیمیائی عمل سے گزار کر محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ اوراق اور اس پر لکھی گئی لکھائی زیادہ عرصے تک بہتر حالت میں رہنے کے قابل ہو جاتی ہے، اور اس عجوبہ طریقے عمل کو ٹریڈیشنل ریپیئرنگ کہا جاتا ہے۔ ایسے اوراق جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹنے لگتے ہیں، انہیں خاص طریقے سے لیمینیشن کے ذریعے درست حالت میں لایا جاتا ہے۔ سندھ آرکائیوز کا ایک اور عجوبہ وہ یہ کہ یہ ساری کی ساری پینٹنگز 18ویں صدی کی ہیں۔ سب سے بڑا عجوبہ یہ کہ یہ ساری پینٹنگز اوریجنل ہیں، اور انہیں دیکھ کر ہی بندہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ صرف دیکھ کر نہیں، پڑھ کر بھی۔ جس طرح یہاں دیکھیے، اسکیچز ان سائنڈ SCIND۔ مجھے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ سندھ لکھا ہوا ہے، لیکن سندھ کی سپیلنگ کون سی ہے، اس پر مجھے تحقیق کرنی پڑے گی، اور ان ساری تحقیقوں کا سہرا جاتا ہے سندھ آرکائیوز کو۔ ذرا سوچئے، 18ویں صدی کی پینٹنگ آپ کے سامنے موجود ہے اس حالت میں، یہ کیا کوئی کم عجوبہ ہے؟ سندھ آرکائیوز میں ایک ایسا کتب خانہ بھی قائم کیا گیا ہے جو اپنی حیثیت اور خصوصیت کے اعتبار سے ایک علیحدہ مقام رکھتا ہے، اور عجوبہ یہاں ختم نہیں ہوتا، کیونکہ نہ صرف کتابیں بلکہ مختلف شعبوں میں کی گئی تحقیقیں، مکالمے، رپورٹس اور دیگر معلوماتی مواد بھی اس کتب خانے کا حصہ ہیں۔ یہ تھا آج کا عجوبہ سندھ آرکائیوز، جہاں پر آپ کا اپنا ماضی محفوظ ہے، کہیں کتابوں کی شکل میں، تو کہیں نقشوں کی شکل میں، تو کہیں ایک صدی پرانی پڑے ہوئے رجسٹرار کی فائل کی شکل میں۔ مقصد صرف ایک ہی ہے، آپ کا مستقبل بنانا۔ آپ کے ماضی کی پہچان سے آپ کا مستقبل بنتا ہے، اور سب سے بڑا مہا عجوبہ کہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔